کہ خصوصی مہمان ان کو دعوت دوں، لیکن ان کے دعوت دینے سے قبل میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ میلان سے آئے ہیں اور جب یہ واپس جائیں نا تو یہ کہہ کر جائیں او ترنت والوں ماشاءاللہ تم بڑے زندہ دل ہو۔ جب رب کا قرآن پڑھیں تو بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ، جب نبی پاک کا فرمان پڑھیں تو بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ جا کر یہ نہ کرے بڑے سست لوگ تھے، یہ کہیں کہ سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ اب بلا تاخیر فاضل نوجوان، فاضل جلیل، عالم نبی سید زادے خانوادہ رسالت کے چمکتے ہوئے پھول، خون رسول، خون بطور، حضرت صاحب اعلیٰ سید مقتدر مظہر شاہ صاحب دعوت برداشت ملاریہ آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تشریف لائیں اور آقا جہاں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر سے ہمارے قلوب و اذہان کو مرتب فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے زور نعرہ لگا کر استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ صدق الله العظيم۔ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وبارك وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. وقال الله عز وجل أيضا في مقام آخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حياتي خير لكم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس. سبحان اللہ. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس. اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. اور جب وہ آ جائیں تو جم کے برس. اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. آمد ہے کن کی حور سبھی گا رہی ہے آج. آمد ہے کن کی حور سبھی گا رہی ہیں آج. افلاک پر صلی علیہ کی دھوم مچی جا رہی ہے آج. افلاک پر صلی علیہ کی دھوم مچی جا رہی ہے آج. جنت خدا کے رسول کے نور سے جنت خدا کے رسول کے نور سے دلہن بنی ہے آج. رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج. پڑھ لو درود مومنوں پھر کیا کمی ہے آج. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قابل صدر ذو الحشر حضرت اللہ مولانا حافظ قاری محمد عاصم رضوی القادری دامت برکاتہم العالیہ. قابل فقر وقابل قدر امام محترم حضرت اللہ حافظ قاری مولانا علی اصغر صاحب قبلہ دامت برکاتہم. حضرت مولانا حافظ قاری محمد طیب صاحب قبلہ آج کے اس محفل کے روح رواں جنہوں نے مجھے یہاں آپ حضرات کے سامنے اس عاجز اور ناچیز بندے کو پیش کرنے کی جسارت کی. اس لیے جسارت کہہ سکتا ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن آپ سے متعارف کروانے کی انہوں نے جو کوشش کی ہے اپنے لفظوں میں جسارت کہہ رہا ہوں. جسارت میرے لیے آپ کے لیے نہیں. محترم جناب محمد عبدالرشید صاحب، معزز محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یقیناً وقت اپنی تندامنی کا شکوہ کر رہا ہے.
خیالات اوہام اور عقیدوں کی تاریخوں میں گم ہوئی ہوں۔ زبان دور ہے، کس ہستی کا ذکر کروں، جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو اس دنیا کے اندر باعث تخلیق کائنات بنایا۔ ارے جس کے ذکر کی، جس کے تعریف کی، جس کے عظمت کی، جس کے اعزاز کی، جس کے اعجاز کی ذمہ داری کو خدا خود پر لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک۔ معزز سامعین کرام، میرا ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ تھا، لیکن محترم عبدالرشید صاحب کے پاس جب بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی اور دیکھا کہ یہاں اکثریت نوجوانوں کی ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں گزارشات کی شکل میں چند باتیں عرض کروں۔ آپ سے معتبرانہ درخواست اور التماس ہے کہ آپ تمام میری مدد فرمائیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز بندے کی زبان سے حق حق اور سچ سچ بات نکلوائے، اور جو کچھ بھی بات نکلے سب سے پہلے اس کہنے والے عاجز کو، پھر آپ تمام سامعین اکرام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات عظمت میں سے سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا کرم ہمیں عطا فرمایا۔ وہ عظمت، وہ رحمت، وہ فضل و کرم وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حقیقت میں آقا کی بارگاہ میں ان ناخوان حضرات اور علماء دین متین کے طفیل سے یہ نذرانہ، یہ عاجز اور ناقص بندہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ میرے نانا جان مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان کو اگر ہم 1000 مرتبہ عرض اور گلاب سے دھوئیں اور عطر ملیں، دنیا میں جتنی خوشبو آئی ہیں تمام خوشبوؤں کا استعمال کر لیں، تب بھی یہ گنہگار کی زبان آقا و مولا کا نام لینے کے قابل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جس کا نام خود خالق کائنات لیتا ہے، جس کی محبتوں کا مرکز خالق کائنات اپنے لیے تجویز کیا ہے، جس کی چاہتوں کا محور خالق کائنات نے اپنے لیے تجویز کیا ہے، ارے اس کا ذکر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے ہم اس کے ذکر میں تو صرف قرآن سناتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے، آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے گزشتہ 10 سال سے ایک لیڈنگ ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر کام کر رہا ہوں، اس لیے جب دیکھا کہ نوجوان یہاں پر کثرت سے ہے تو تھوڑا سا آپ کو اسٹڈی کے انداز میں گفتگو کرتا ہوں۔ نصیحت تو میرے لیے ہے، اگر میری بات کسی کو سمجھ نہیں آئے یا میری بات میں کوئی گستاخی رہے تو مجھے معاف فرمائیں، کیونکہ میرے درمیان وہ حضرت تشریف فرما ہے جو انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اکرام انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء کی محفل میں بیٹھے
اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دل کو قابو میں رکھو، نظروں کو قابو میں رکھو۔ ایک عابد کی ساری عبادت، ایک عابد کی ساری رات کی عبادت ایک طرف اور ایک عالم دن کا سونا ایک طرف۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہی حضرات کا جوتیوں کا کوئی فعل ہے جو آج کفرستان میں دارالحرم میں اسلام کے پرچم کو آپ اور ہم عام کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری اس کوشش سعی کو قبول مقبول منظور فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے قرآن کریم فرقان حمید 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 تلاوت کی، لیکن نوجوانوں میں آپ کے لیے ایک اور بات، آج کی جو گفتگو ہے میں خطیب بھی نہیں، میں مقرر بھی نہیں، میں عالم بھی نہیں، میں فاضل بھی نہیں، بلکہ ان علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ان کا خادم ہوں۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ تو نے بھی کتابوں سے، میں نے بھی نگاہوں سے۔ تو نے بھی کتابوں سے اور میں نے بھی نگاہوں سے، فرق بہت کم ہے بھائی تیرے میرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجنے سے پہلے ہمارا اسی طرح کا ایک اجتماع عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرگنائز کر چکے ہیں۔ اس کو میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن کریم 9 پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کا نسل میرے پاس آج کی جو گفتگو ہے، یہ آج کی گفتگو نہ اہل انکار کے لیے ہے اور نہ اہل دلیل کے لیے۔ اہل انکار کے لیے بھی نہیں اور اہل دلیل کے لیے بھی نہیں، بلکہ عشق اور مستی والوں کے لیے کہ محمد کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ چاہنے والوں کے لیے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کا نعرہ لگانے والوں کے لیے یہ محفل ہے۔ اور یہ جو محفل ہے یہ محفل عاشقوں کی محفل ہے، اور میری گفتگو کا جو مرکز ہے، میری گفتگو کا جو محور ہے، نہ اہل انکار کے لیے ہے نہ اہل دلیل کے لیے ہے، بلکہ میری گفتگو کا مقصد صرف اور صرف اہل محبت ہے، اہل محبت کے لیے ہے۔ اور محبت کرنے والے انکار سے ناشنا ہوتے ہیں۔ بے شک جانتے نہیں کیا انکار کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، میرے ساتھ ہاسپٹل میں کئی لوگ کام کرتے ہیں، میں آپ کو آج I want to clear this میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اٹالین 95% جو نوجوان ہیں وہ تو اللہ ہی کے ملک ہیں، باوجود یہ ملک ان کا مذہبی ملک ہے، یہ ملک مذہبی ملک ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ there is no God، اللہ نہیں، جو کچھ بھی ہے ہو گیا۔ تو ذرا ان کی بھی گفتگو ہوگی۔ نوجوانوں توجہ آپ سے چاہوں گا، میں خاص توجہ آپ سے چاہوں گا، چونکہ میں آپ کو دیکھ کر یہ، بلکہ میں تو اسکر محمد صاحب جب آیا تو یہ تصور کرا تھا کہ بہت زیادہ سفید داڑھی والے، کمر بھی جھکی بھی ہوگی، جمائیں بھی آ رہے ہوں گے اور بڑے ٹک ٹکرانے والے ہوں گے، لیکن یہاں دیکھا تو مصعب بن عمیر یاد آ گیا۔ جب یہاں دیکھا مصعب بن عمیر یاد آ گیا۔ ارے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 200 درہم کا کپڑا پہنا کرتے تھے، ماں باپ کا قتل ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس
حالت میں پہنچے کہ دو جہاں کے آقا اور مولا نجات کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، مسید آ رہا ہے. اس حالت میں آتا ہے کہ بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا میسر ہو جاتا ہے. اور یہ حالت تاریخ جانتی ہے، تاریخ دیکھتی ہے. انتقال ہو گیا، قبر کھودی گئی اور قبر کھودنے کے بعد جنازہ رکھا گیا. جب میت رکھی گئی تو کپڑا میسر نہیں ہے کفن کے لیے. اگر سر اٹھا کے جاتا تو پیر ننگے رہ جاتے اور پیر ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا. ارے وہ مسلمان ہے جو 200 درہم کا جوڑا ایک وقت پہنا کرتا تھا. دوستو بات عرض کر رہا ہوں تو آپ کی گفتگو نہ اہل انکار کے لیے نہ اہل دلیل کے لیے بلکہ کس کے لیے کہیے؟ سبحان اللہ، اہل محبت کے لیے. میرا بھی یہی پیغام ہے. ایک بات اور ایک عرض کرنا ہے. محبت کا سلیقہ اور طریقہ یہ پتا ہے سب سے پہلے کس سے سیکھا ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. کسی نبی نے کسی فرشتے نے جسارت نہیں کی. ارے یہ وہ محبت ہے محمد کی جس کو خدا نے پہلے خود کیا اور خود کر کر بتایا کہ دیکھو بندو، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو ویسے کرو جیسے خدا خود بزرگ کرتا ہے. عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ ضیاء القرآن کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں اور بہقی میں روایت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ساری دنیا کے انسانیت کا ایک اجتماع مقرر کیا گیا، ایک کانفرنس کو آرگنائز کیا گیا اور تمام دنیا کے آج کے موجودہ دور کے اللہ کو ماننے والے بھی، اللہ کے منکر بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی، اللہ کے نبی کے منکر بھی، سارے مذاہب کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں کو، تمام انسانیت کو جمع کیا تھا اور سیدنا آدم صفی اللہ کی پشت سے ان کو نکال باہر کیا تھا، سامنے لا کھڑا کیا. تصور کرو عالم ارواح کوئی کسی کو نہیں جانتا، نہ کوئی رنگ کا پتہ، نہ کسی نسل کا پتہ، نہ کسی زبان کا پتہ، نہ کسی مذہب کا پتہ، اور سامنے خالق کائنات، ساری مخلوق جمع ہے اور یہ معاہدہ ہو رہا ہے، ایگریمنٹ. اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اب فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اب یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ہو چکا آپ کا بھی میرا بھی، وہ جو اس کا بھی جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کا بھی جو دنیا میں آنے والا ہے. قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک ایگریمنٹ تھا. اور ایگریمنٹ کیا تھا؟ ارے سوال تھا. اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ الستُ بربکم، کہ اے بندو کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار ہوں، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں. سوال کرنے والا خالق سوال کر دیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. علماء حق ربانی بیان فرماتے ہیں یہ جو رب کا رب اس کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو جمع کر لیا جائے تو وہ تمام صفات بن کر رب بنتا ہے. پالنے والا. ہاں اب آگے چلتے ہیں. میرے بھائی بزرگ اور دوستو، عرض کر رہا تھا جب تمام لوگ جمع ہو گئے اللہ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں. سوال تو ہو گیا لیکن جواب کوئی نہیں جانتا. حضرت جواب کوئی نہیں جانتا. ہر قوم اب دوسری قوم کو دیکھ رہی ہے، ایک شخص دوسرے بازو والے کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی ہر قوم والا اپنے اپنے قائدین کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہاں تک کہ انبیاء پریشان ہیں کہ اس کا جواب کیا بن پڑے. ارے اللہ کا سوال ہے، نبیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ جواب دینے کے لیے. رسول چپ بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، تمام کائنات بیٹھی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتے. اور تمام انسانیت کی نظریں اس کو ڈھونڈ رہی ہے جو خالق کائنات کا
مخلوق کے اندر تعارف کروانے والا ہے. سبحان اللہ. خالق کائنات، میری بات اور سننا، خالق کائنات کا مخلوق کے اندر تعارف کروانے والا ہے. ارے آدم دیکھ رہے ہیں تو محمد کو دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ دیکھ رہے ہیں محمد کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ دیکھ رہے ہیں محمد کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم دیکھ رہے ہیں محمد کو دیکھ رہے ہیں. تمام نبی ایک سوال ہو کر کہتے ہیں یا اللہ ہم اس کا مطلب نہیں جانتے، اگر اس روئے زمین پر روئے اللہ پر کوئی ہے تو وہ احمد اور محمد ہے. آپ کے ناروں کو قبول فرمائے. ایک ادب التماس حضرت مولانا عاصم کوفی، امام عاصم کوفی، جب ان کا نام میں نے پڑھا تو مجھے میرا امام یاد آیا، آخرت کا امام. ان کی بھی ایک حدیث سن لو. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوفہ کی مسجد میں خطیب تھے، بڑے عالم دین، مفکر دین حکیم. آپ کوفہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ درس دیا کرتے تھے. اور دوران درس آپ کی نظر اس حدیث پر پڑی. اس حدیث پر جب یہ میں آیا، عاصم صاحب کو دیکھا اور علی اصغر کو دیکھا جو جھولے میں جھول رہا تھا. تجھ پہ قربان علی اصغر، جب تمہارے سامنے یہ معصوم بچے بیٹھے تو مجھے ماجرا یاد آ گیا. امام عاصم کوفی کا آج یہ واقعہ دونوں کو نظر کرتا ہوں. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دے رہے حدیث کا، اور حدیث کے دوران اس حدیث پر پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کس کو؟ مشہور صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ قرآن کو سیکھ، قرآن کو سیکھ اور دوسروں کو سکھا. قرآن کو سیکھ اور دوسروں کو سکھا. ابو ہریرہ اگر اس حالت میں تیری موت آ جاتی ہے تو تیری قبر کی فرشتے اس طرح زیارت کریں گے جس طرح کے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں. امام عاصم کوفی کا واقعہ یاد آ گیا. بات چل رہی تھی الست بربکم، تو کوئی بھی کھڑا ہوا، ہر کوئی دیکھ رہے ہیں تو مسکراتے شرماتے، ہائے ہائے کنڈل زلفیں لہراتے، سبحان اللہ، مہتاب کا مہتاب، چاندوں کا چاند، آمینہ کا لال، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد الست بربکم کا جواب دیتے ہیں بلا بلا بلا. مولا آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، آپ ہی جان و مال کے مالک ہیں، عزت و آبروئی کا مالک ہے، آپ کے ہاتھ میں کل کائنات ہے. مولا آپ ہی سب کچھ ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ طبرانی کی روایت ہے، عالی مجید موجود ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کو دیکھ کر انبیاء کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی کی گواہی پر انبیاء نے گواہی دی اور انبیاء کی گواہی پر تمام مخلوق کھڑی ہوئی اور ایک سوال کر کہا کہ ہم محمد کی گواہی پر اپنے رب کو پہچاننے کا اعلان کرتے ہیں. اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. آگے چلتے ہیں. یہ تو عام مجمع تھا، یہ مجمع عام تھا. اب اس کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا سائنس کی بات کرتا ہوں. سائنس جو فزیکل ورلڈ ہے، جو دور جدید، اگر میں معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیں، حدیث سناؤں میں کہتے ہیں اچھا حدیث ہے، سائنس میں لکھا ہے، کہا ہوگا اردو پڑھنا آتا ہے، وہی لکھا ہوا ہے. انگریزی میں تو صحیح ہوتا ہوگا، ہمارے اسلام کا وہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں مجھے
معاف کر دیں، ایک سبجیکٹ ہے جو ریسرچ کرتا ہے، سائنسدان جو ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ساری دنیا پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کو ریسرچ کرتے ہوئے 350 سال لگ گئے. کتنے؟ 350 سال. اس بات پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کو کہتے ہیں کاسمولوجی. یہ سبجیکٹ ہے، اور اس کی جو ریسرچ کرنے والے کو کہتے ہیں کاسمولوجسٹ. تو انہوں نے ریسرچ کیا یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ دنیا بننے سے پہلے سب سے پہلے کیا بنایا گیا ہے. سب سے پہلے توجہ رکھیں، دیکھیے میں بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں میرے دوستوں، یہ میرا ٹاپک نہیں تھا. ارے میں تو آج ثابت کرنا چاہتا تھا، وقت ملتا تو میلاد منانا کیا ہے، میلاد کیوں نہ منائے اور میلاد کیوں منائے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے کی پہچان میلاد منانا ہے، اور بغیر کرنے والے کی پہچان میلاد کا انکار کرنا ہے. میں قرآن کریم سے ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن میں دیکھ کے ٹاپک چینج کیا. تو کاسمولوجسٹ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی. وہ تھیوری جو بگ بینگ، آپ نے پڑھا ہوگا ڈارون تھیوری آئی تھی اسکول میں، پڑھا ہوگا کہ انسان پہلے بندر کی اولاد تھا، پہلے اس کی دم گئی، پھر ٹانگ گئی، پتہ نہیں کیا کہا گیا، جو جس کی ابو ہے اس کو پہچانے. ہم تو آدم تو نبی کو پہچانتے ہیں. تو وہ بگ بینگ تھیوری، یہ بگ بینگ تھیوری پر ریسرچ ہونے کے بعد سامنے آئی، جس کا نام دیا گیا کہ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری. کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری، یہ تھیوری ریسرچ ہونے کے بعد سامنے آئی بگ بینگ تھیوری کے بعد. اور تمام سائنسدان 350 سال کی محنت پر اس میں ایک بھی کلمہ کو نہیں ہے. تمام ممکن رسول ہے، تمام ممکن خدا ہے، لیکن زبانیں مجبور ہو گئی، خیالات مجبور ہو گئے، ذہن مجبور ہو گئے. اور تمام سائنسدانوں نے 350 سال کی محنت کے بعد یہ کہا کہ کائنات میں پہلے کچھ نہیں تھا، اگر تھا تو ساری کائنات ایک نور سے بھری ہوئی تھی. ساری کائنات طالب علم گستاخانہ معافی. اب چلتے ہیں، میرے خیال سے نقاط سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میں نے کوٹیشن کوٹ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان اللہ، کسی کے زبان ہوتے نظر نہیں آ رہا. جبرائیل جانتے ہیں علیہ السلام، سن لو نوجوانوں، سن بھی سن لو. تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے وہ عطا فرمائی ہے طاقت کہ میں وقت واحد میں تمام آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، تمام ریت کے ذرات گن سکتا ہوں، تمام درخت کے پرندے گن سکتا ہوں، تمام سمندر کے پانی کے قطرے گن سکتا ہوں. جبرائیل کی طاقت ہے، اور جبرائیل نے اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ آقا ایک مرتبہ کوئی بندہ آپ پر درود نذرانا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ درود پڑھنے پر جو عطا کرتے ہیں اس کو نہیں گن سکتے. محروم کیوں رہتے ہو، محروم کیوں رہتے ہو. تمہارا نعرہ یہی ہے، تمہاری پہچان یہی ہے. یاد رکھو عاشق رسول سے قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا من ربو کا، وہ تو کہتے ہیں، سوال یہ ہوگا کس کو پہچانا، کس کو جانا. میرے بھائی بزرگ، بہت ٹائم کی کمی محسوس کر رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، تب اس نے مت کتراؤ، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص فرمان الہی پر زبان جبرائیل، فرمان زبان ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر
کی غذا ہے. ہمارے ہاسپٹل کے اندر جب پیشنٹ لائے جاتے ہیں کچھ بھی ہو ڈرپ لگاتے ہیں, اس کو بتایا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ میرا ڈرپ وہ ہے جو اللہ کا ہے, میرا بھی وہی کلمہ جو اللہ کا بھی وہی کلمہ. اللہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھاتا ہے, اللہ روزہ نہیں رکھتا رکھاتا ہے, اللہ حج نہیں کرتا کرواتا ہے, اللہ کلمہ نہیں پڑھتا پڑھواتا ہے. اور جب اپنے حبیب کی پر درود کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم پڑھو یا نہ پڑھو, میں اور میں تمام فرشتے کر میرے حبیب پر درود پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دنیا کے ہر انسان کے احسان کا بدلہ چکا جائے, ابو بکر کا نہیں چکا سکتے. میرے بعد یہ نبی بتا عمر بھائی, میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کو دے دیتا. ان نے کیا بگاڑا؟ معذرت کے ساتھ بات چل رہی تھی میرے بھائی کے معذرت, مجھے ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے. میرے پاس صرف 20 منٹ باقی ہے, مجھے کہیں جگہ کے 5 بجے کلوز کروں, میرے پاس صرف 20 منٹ ہے اور میرا گفتگو کم سے کم 3 گھنٹے کی ہے. کیونکہ ابھی اسٹارٹ کیا ہوں, تقریب بھی چل رہی, طالب علم بدعا کے لیے حضرات آپ کے صدقوں میں مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال ہو رہا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر کس چیز کو بنایا؟ میرے بچے سنو, بیٹا سنو, پیارے نبی کی بات ہو رہی, سنو میرے بچے. اللہ نے دنیا کے اندر کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اور آپ نے ابھی سائنس کا اثر دیکھ لیا, وہ کیا تھی, تھیوری کیا تھی, کنکلوڈنگ پوائنٹ کیا تھا کہ ساری کائنات ایک خاص قسم کے نور سے بھری. الحمدللہ تمام عاشق رسول ہے, اہل دلیل کوئی نہیں, کھل کر رہا ہے, کھل کر رہا ہے. عشق کے متوالو ہو, شمع محمدی کے پروانوں ہو, عشق کے متوالو ہو کہ محمد سے افاق نے تو ہم تیرے ہیں, اس کا نعرہ سننے والوں ہو, کھل کر کہو. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جابر, اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کہ یہ کائنات کا وجود نہیں تھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے بلا واسطہ فیض کے میرے نور کو پیدا کیا. بلا واسطے فیض, نوٹ کرنا پوائنٹ. میری لینگویج اردو نہیں ہے, میں انڈیا سے حیدرآباد بدن سے ہوں, لیکن کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے بلا واسطہ فیض جبرائیل ہٹ, اسرائیل ہٹ, میکائیل ہٹ, اسرافیل ہٹ. ارے یہ میرے نبی کی بات ہے تو میں جانے اور وہ جانے, میں جانے وہ جانے, تو کیا آتا ہے بیچ میں. فرمایا اب یہ بات بھی سنو, کہا کہ جابر ابھی آدم مٹی اور گارے کے پانی کے دور سے گزرے بھی نہیں تھے, اس سے 14,000 برس پہلے 14,000 برس پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور سے, خاص نور سے, انا اول من نور اللہ والخلائق من نوری, انا اول من نور اللہ والخلائق من نوری. کیا کہتے ہیں دیکھو آری مدین موجود ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ فیض کے نور کو بنا دیا, اور آدم ابھی بنائے بھی نہیں گئے تھے, آدم
آدم کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا. ایک وضاحت سائنس کے طالب علم میں کوئی بات ایسے نہیں کہتا، پروف دیتا ہوں. اچھا یہ بتلائیے کہ آج تاریخ کیا ہے؟ 26 اور 26 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے لیے کتنا ٹائم باقی ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے. اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ رات ہو جائے گی، چاند نکل آئے گا، موسم ٹھیک ہو. تو دن اور تاریخ تو چاند کے نکلنے اور سورج کے نکلنے سے دن اور رات. سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے رات ہوتی ہے. جب دنیا ہی نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، تو پھر دن کیسا؟ دیکھو بڑے اہم پوائنٹ کر رہا ہوں. پھر دوبارہ میں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اللہ نے مجھے بنایا. یاد رکھیں ٹاپ پوائنٹ، 14,000 ایئرز بیفور، 14,000 برس پہلے اللہ نے مجھے بنایا. اس وقت تو دن اور رات سورج کے نکلنے اور بند ہونے غروب ہونے سے تھے نا. سورج ہی نہیں، چاند ہی نہیں، نہ زمین کا فرش، نہ آسمان کا ڈیرا، تو پھر کہاں کا دن؟ اب سن لو، قیاس کرتے ہیں. عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن، قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 برس کا ہوگا. 50,000 برس کا 50,000 years is equal to the one day of judgment. ایک دن قیامت کا ہوگا. تو جب دنیا ہی نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، نہ زمین نہیں، نہ آسمان نہیں، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، کوئی نہیں، تو پھر ہم یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ 14,000 برس کا جو ایک دن ہے اس دنیا کا نہیں، قیامت کے دن کے برابر ہوگا جو اس دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہے. اب کیلکولیٹ کرو کتنے لاکھوں اربوں کھربوں سال ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اب میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اب اللہ نے نور کو بنا دیا. اللہ نے نور کو بھی کیوں بنایا؟ حضرت گستاخی نہ ہو، آبادی مدینے آپ ہم پہنچتا ہے، غلط ہو تو کھڑے ہوئے کام کریں. اس لیے کہ طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا. حدیث میں مخفی خزانہ، چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کو یہ خواہش ہوئی کہ میں جانا چاہوں. سبحان اللہ. مثال اللہ سے مثال لے، اللہ مثال سے مبارک ہے، لیکن آپ یہ میرے سمجھنے کے لیے ڈاکٹر مظہر کو نہیں جانتا، لیکن 2004 میں یہاں چکا ہوں. ہمارے شپاہی نے مجھے بلایا 2004 میں آیا تھا، اب 2014 میں آ رہا ہے، 10 سال. تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں کہتا تھا میلاد میں جانتے نہیں تھے، انہوں نے مجھے یہاں پر لا کے آپ کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے تحفے میں انہوں نے مجھے آپ کو تعارف کروایا. یہ ہے نا سر، اتنے سا یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ مخفی خزانہ تھا. وہ چاہتا جبرائیل کو، چاہتا میکائیل کو، خود اعلان کر دیتا کہا کرنے ایسی ہستی کو ڈھونڈا جائے جس پر میں خود فدا ہوں. سبحان اللہ. جو میری محبتوں کا مرکز ہے، جو میری چاہتوں کا محور ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا دل کون سا ہے؟ پکا یاسین پڑھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ یاسین کون پڑھ رہے ہیں؟ ابراہیم نہیں، موسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں، آدم نہیں، خالق کائنات پڑھ رہا ہے. کب پڑھ رہا ہے؟ اس دنیا کے بنانے سے 14,000 برس پہلے پڑھ رہا ہے. اور عربی کا ایک صیغہ ہے واحد حاضر متکلم. واحد حاضر متکلم، واحد غائب. اب آپ تمام حاضر ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ ایک عالم دین موجود ہے، ایک عالم دین موجود ہے. تو عربی کا ایک صیغہ ہے جب کسی حاضر جو سامنے موجود ہو، سامنے بیٹھا ہوا ہو، اس کے تعلق سے عربی زبان میں کسی کو مخاطب کرنا ہے، کچھ کہنا ہو تو اس کے لیے
کاف زبر کا، کاف زبر کا، اور میرے لیے کہنا ہو تو یا زبر یا، اس کے لیے کہنا ہو تو ہاں پہ جو موجود نہیں ہے. پھر پڑھو یاسین. دیکھو یہ پوائنٹ سمجھا، پھر سمجھو، پھر آگے پڑھو. ابھی نہیں پڑھتا میں آگے. جو موجود ہو اس کو بات کرنا ہو اور وہ حاضر بھی ہو، اس سے گفتگو بھی ہو رہی ہو، وہ سامنے بیٹھا ہوا بھی ہو، موجود بھی ہو، اسی کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کاف زبر کا. اس کو کہتے ہیں صیغہ واحد حاضر متکلم. واحد جمع نہیں، کا واحد، کم جمع، کا جمع. سمجھ آگے؟ پھر پڑھوایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ترجمہ سن لو. اے میرے یاسین، اے میرے سونے نبی، اے میرے پیارے نبی، اب مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی کہ والقرآن الحکیم، اے میرے حبیب، انک، تو میرے سامنے موجود ہے، تو میرا نبی ہے. پھر سمجھا، سمجھ آگئی نا؟ اللہ کے نبی موجود ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کا نبی نہیں یہ کہہ رہا کہ تو موجود ہے کسی طرح نہیں. عربی سے لا ہے انکا، کہ بے شک تو، بے شک آپ، اے میرے نبی، آپ میرے نبی رسولوں میں سے ہیں. ابھی تو قرآن بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. تو 14,000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بلا واسطہ فیض کے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. جب نور بن گیا تو پھر وہ نور آغوش رحمت میں آرام کرتا رہا. ٹھہرانے کی بھی جگہ تو تھی نہیں، اور اللہ مجبور بھی نہیں، وہ تو کن اور فیکن کا مالک ہے. بخاری کی روایت ہے، مفہوم ہے کہ کن کے اندر کاف اور نون دو جملے حرف ہے. کن کے اندر کاف اور نون دو آپس میں ملنے کے لیے کہا کہ اللہ کا کام ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہ رہا ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ نے ادب کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلا رہے ہیں. میرا ٹاپک یہی آج ادب کرنے کا، تعظیم کرنے کا سلیقہ بھی ہو، طریقہ بھی ہو، بادب ہو. بادب بانصیب، بے ادب بدنصیب. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ درہ ہے، نہ آلہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کہاں ٹھہراتے؟ حبیب اللہ نے کہا اے حبیب، میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بندوں میں اپنا تعارف کرواؤں. تو حبیب میں نے آپ کو بنا دیا، بنا تو دیا. حبیب اب دل نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جدا کروں. سنو عشق متوالو، پھر کہہ رہا ہوں، سنو جملہ یہ، اللہ نے حبیب کو بنا تو دیا، اب بنایا اس لیے تھا اپنا تعارف کروانے کے لیے. یہ ہے نا، اللہ نے حبیب کو بنایا تھا اپنا تعارف کروانے کے لیے. جب بنا تو دیا، اب کام کیا تھا کہ حبیب چاہیے ہمیں تعارف کے نہیں. اب کہا کہ حبیب آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ میرے جذبوں میں گم آپ میرے جذبوں میں گم ہوتے رہے. روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات کے 7 پردے ہیں. کتنے؟ 7 پردے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات کے 7 پردوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت کے 4تھے پردے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آرام کرتا رہا. کب تک آرام کیا؟ خدا جانے، خدا کا رسول جانے. اللہ اعلم و رسول. یہ حدیث سے آگے بات ختم کر رہا ہوں. اب اس کا ریفرنس دینا ضروری ہے نا، دلیل ہے، ریفرنس سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل آیا، آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل بتلاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ اللہ اکبر. جبرائیل بتلاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. اور سب سے پہلے یہ جملہ جو آپ حضرت
معیدیت درجات العالیہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ واللہ اعلم و رسولہ جبرائیل کا ہے. آپ نے کہا کہ واللہ اعلم و رسولہ اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول جانے کہ میری عمر کتنی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل پھر بھی کچھ تو بتا دو سننا ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر جبرائیل نے موت کی دانا اپنے ماتھے کو اور سر کو جھکایا, آنکھ بند کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے. ہاں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے تخلیق کیا ہے, میری ولادت ہوئی ہے, اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات کے پردے ہیں, حجابات کے پردوں کے اندر سے اللہ کے چوتھے پردے کی اور سے چوتھے پردے کی آڑ سے چوتھے پردے کے پیچھے سے ایک نور نکلتا ہے, ایک نور نکلتا ہے اور یہ نور 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. ایک مرتبہ نکلا پھر چلا گیا, پھر 70,000 سال کا دوبارہ نظر نہیں ہوتا, پھر دوبارہ نظر ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے 70,000 سال. یا رسول اللہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ وہ نور کیا ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ارے یہ روایت ضعیف نہیں, کہتے ہیں نا کہ ضعیف ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حبیب کے واسطہ پڑ جائے ضعیف بھی قوی ہو جاتا ہے. یا ضعیف ہوگا کام نہیں, ضعیف جائے عیسیٰ روح اللہ کے پاس یا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جگہ بہت ہے. عشق محمدی قوی, میرا نبی قوی, میرے صحابہ قوی, میرے تمام ولی قوی, پھر ضعیف کہاں سے آ گیا اے حضرت. تو کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے حجابات کے چوتھے پردے کی اوٹ سے ایک نور نکلتا ہے جو 70,000 برس میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے. اب سوال کیا آقا نے جبرائیل یہ بتلاؤ کہ تم جانتے ہو کہ وہ نور کیا ہے. جبرائیل نے کہا کہ واللہ اعلم و رسولہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل اللہ کی ذات کی قسم وہ نور محمدی ہے. نور محمدی ہے. ریفرنس برابر ہو گیا. صحابی رسول جابر بن عبداللہ کا سوال اور پھر اس پہ کوٹیشن کوٹ کر رہے ہیں, جبرائیل کوٹ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں بہت کہنا چاہتا تھا, مجھے کہا گیا کہ 5 بجے ختم کرنا ہے, 5 بج چکے ہیں. وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے, وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے جس میں ہے بے قرار کے لیے وقت ہم میرے کو اپنا تفریدہ بلائی ہے. یہ مہربانی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حفاظ قرآن کا احترام کرتے تھے. رشید بھائی ایک اجازت چاہتا ہوں آپ سے, اجازت اور مستقیم نام. تو جب نام کے ساتھ حافظ لگایا گیا تو میری گزارش ہے کہ طیب صاحب آپ اوپر بیٹھ جائیں گے. حافظ طیب صاحب اوپر بیٹھنے دیں. حدیث بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ قرآن کا عقل کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارے دل کو اپنے قرآن کے لیے محفوظ کیا ہے, جگہ منتخب کیا ہے. تمہارا مقام نیچے, تمہارا مقام اوپر ہے. مجھے معاف کر دیجیے, مجھے نہیں پتا کہ آپ اللہ کا کیا ہے, لیکن مجبور تھا میں کہہ دیا معذرت کے ساتھ. اب ہم بولا سا کچھ عشق کے متوالوں کی بات سنو. یہ ٹاپک اگر پھر چھڑوں گا تو پھر کچھ ہو جائے گی. کچھ تشنگی باقی رہنے تو آگے نیکسٹ ٹائم آنے کے لیے انشاءاللہ کیا باقی رہے گا. آپ اللہ تعالیٰ سلام علیکم. آپ کو میرے بھائی بزرگ دوستو, اب
صاحب ایک چھوٹا ٹاپک کا آغاز کر رہا ہوں 15 منٹ میں. عظمت والے نبی کی عظمت والی باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں. نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہا ہوں. عظمت والے نبی کی عظمت والی باتوں کا تذکرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کے اندر ایک نصیحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی بات سے منع کرتے ہیں, اس میں نصیحت ہے, اس میں سبق ہے. کچھ کرنے کا کہتے ہیں, دنیا اور دنیا کے تمام جہانوں کا اس قدر فائدہ موجود ہے. اب جیسا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا نا, ایک جگہ کسی پنڈ کے اندر ایک جگہ میلاد پاک کا اجتماع ہوا ہے. میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع ہو رہا تھا. تو تمام ساتھیوں نے ہر گھر پہ گئے, جا کر کہا کہ بھائی ایک اللہ والے آ رہے ہیں, آپ تمام لوگ آؤ اور بیٹھیں گے اور بیٹھ کر اللہ کی بات سنیں گے. وہ کہتے کہتے ایک بڑھیا کے جھوپڑی پر بھی گئے. ایک بڑھیا کی جھوپڑی پر بھی گئے, بڑھیا کی کٹیا پر گئے. جا کر کہا کہ اماں آپ ہی آ جاؤ, کچھ خیر کی بات ہو جائے گی, نصیحت کا سبق مل جائے گا, آپ بھی آ جاؤ. ٹھیک ہے. جب جلسے کا اعلان ہوا, تمام لوگ جمع ہو گئے. وہ عالم دین بڑی باتیں کی, تقریر کی, اور دوران تقریر انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ میرے آقا اور میرے مولا میرے منجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سخت چیز پر پیشاب مت کرو, سخت چیز پر پیشاب مت کرو. اچھا, یہاں پر ایک اور بات پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں, شاید مولانا صاحب موجود ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, کمپنیز میں کام کرتے ہیں, جو پرٹیکولرلی یہ لوہے آئرن کی یا لوہے کی فیکٹری ہے, اس میں ڈسٹ وغیرہ جاتا ہے. جب کام ختم ہوتا ہے نا, تو میں نے دیکھا کہ لائن سے شوز لگے ہوئے ہیں, کپڑے اتارتے ہیں, چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت سی متندر پہن لیتے ہیں, سب ننگے ٹھکر نہاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کمپنی کے اندر, اگر شوٹ تو نہیں ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرد کا مرد کی ران کو دیکھنا حرام ہے. ران اس کو کہتے ہیں تھائس. مرد کا مرد کی ران کو دیکھنا حرام ہے. مرد کا سطر عورت پیٹ بمبی سے لے کر گھٹنوں تک ہے. اگر یہ نظر آ جائے تو دیکھنے والا گناہگار, دکھانے والا تو. اب جب مرد کا مرد کو دیکھنا حرام, تو کہاں لکھا ہوا ہے مرد کا عورت کو نچوانا حرام؟ بات سمجھ آ رہی؟ آج فساد کی ڈر پتا ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, رمضان میں مسجدیں فل ہے, سب چیزیں. اللہ کی یہ رحمت کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے معاف کر دے. اگر میرے آقا نے اپنے اللہ کو نہ منواتا تو اللہ مجھے معاف کر دے. آپ اور میں کشتی نوح کے زمانے کے اور ہود علیہ السلام کے زمانے کی طرح تباہ کر دیے گئے تھے. آج زمین ہلنے تیار ہے, اور پتہ ہے آپ کو زمین پر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آپ کیوں آتا ہے؟ What is the reason behind this? زمین پر آتا زلزلہ آتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ وہ حدیث پاک میں بخاری کی روایت ہے کہ جب زمین پر کثرت سے زنا ہوتا ہے تو زمین اللہ کے بارگاہ میں کہتی ہے کہ مولا میں تھک گئی ہوں, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کروٹ لیتے ہیں تو داستہ تک نہ رہی داستہ ہے نہیں. بھی میرے عقل میں نہیں آ رہا کس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نبی آنے والا ہے. ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں, جناب علی اصغر آپ کے وسیلے سے, علی اصغر صاحب آپ کے وسیلے سے اعلان کرنا چاہتا ہوں, اب کیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں؟ نہیں آنے والے ہیں. اللہ کے نبی کون تھے؟ رسول امام الانبیاء, امام ختم رسول تھے نا. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن نبوت کا کام جاری ہے. نبی آنا بند ہو گئے, لیکن نبوت کا کام آج بھی. اس زمانے کے مجدد دار اسلامی کے نعرہ لگا کر بیٹھا کراچی میں اعلان کر رہا ہے, اعلان جنگ کر رہا ہے. الیاس قادری پکار کر لیکن وہ خرید کر رہا ہے, کہیں دار قادری خرید کر رہا ہے, کہیں کوئی خرید کر رہا ہے. سدھر جاؤ, قبر اتنی چھوٹی ہے کہ قبر کے اندر بیٹھ نہیں سکتے, کھڑے کہاں سے ہوتے. جانا تو نہیں. ایک اور بڑی اچھی بات کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے نہیں بھائی. یہ بتاؤ کہ دنیا میں ہم پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ بتاؤ بیٹا,
پیشاب نہیں کرنا جس سے چھینٹے کپڑوں پر جسم پر گرتے ہیں تو ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ بڑھیا نے سنا اور نوٹ کر لیا۔ اب وہ بڑھیا جب گھر آئی تو ایک برتن کے اندر نرم مٹی جمع کی، جب کبھی اس کو پیشاب کرنا ہوتا ہے تو یہ واقعہ لکھا ہے، علم جاتے ہیں یہ واقعہ مصنوی روم میں لکھا ہے، تو جب کوئی پیشاب کرنا ہوتا تو وہ بڑھیا اس نرم مٹی پر کرتی اور طہارت لے لیتی اور پاک ہو جاتی۔ ایک سال ہو گیا، ایک سال ہو گیا، ایک سال کے بعد پھر وہی بندے آئے، اگر کہا کہ مدار اب کے ساتھ پھر وہی عالم صاحب آ رہے ہیں تو تقریر کیے تھے نا، آؤ پھر کے بات ہوگی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اس سال تو میں نے ایک لفظ سنا تھا کہ آقا میرے مولا نے کہا کہ سخت چیز پر پیشاب نہ کرنا، تو ایک سال سے میں نے پیشاب نہیں کیا اور میں آقا کی ایک سنت پر عمل کہہ رہا ہوں، بیٹا مجھے ابھی اجازت دے دو۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی بڑھیا کے زبان سے اداب نہیں ہوئے تھے، آقا کا غیب سے آواز آئی، اے بڑھیا تو نے ہمارے نبی کی لاٹ کھلی، ہم نے تیرے پر جنت کو واجب کر دیا۔ تو نے ہمارے نبی کی ایک سنت کی لاٹ کھلی، ہم نے جنت کو واجب کر دیا۔ روایت میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے اندر سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو کوئی میری سنتوں کو، میرے اماموں کو عمل پیرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ ہے نا بھائی؟ ایک اور واقعہ سنو، سیاہ سیدار پہ مجھو کتاب ہے، اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے سنن ابو داؤد، ہے نا؟ آپ پڑھاتے ہیں ان کا واقعہ سن لو، کیونکہ میں بات کرتا عظمت والے نبی کی عظمت والی باتوں کا تذکرہ 15 منٹ کی منٹ واقعی ہے۔ ایک مرتبہ ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی بڑے مجدد تھے، ان کی آپ جانتے ہیں کئی احادیث آپ کے حدیث سے منقول ہیں، کئی روایات کی حدیث کا راوی ہے ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ نہر کے کنارے ٹہل رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے، تو نہر کے اندر سے ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی کے اندر بہت سے لوگ سوار تھے اور اس کشتی کے اندر ایک مسلمان بھی تھا۔ اتفاق سے اس مسلمان کو چھینک آئی، مسلمان کو چھینک آئی، جیسے ہی مسلمان کو چھینک آئی اس کشتی کے اندر بیٹھا مسلمان نے چھینکنے کے بعد آواز بلند کہا الحمدللہ۔ چھینکنے پر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سکھایا مجھے بس الحمدللہ۔ جب الحمدللہ کہہ دیا تو ابو داؤد کی نظروں کانوں میں یہ بات پکڑے کہ کسی مسلمان نے الحمدللہ کہا چھینکنے کے بعد، آپ نہ ٹھہر گئے، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اس کو جواب دیتا کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے، کنارے پر کشتیاں رکھی ہوئی تھی، ایک کشتی والے نے کہا کہ تیز دوڑا اور دوڑا کر مجھے جو کشتی پہنچی ہے نا، جہاں پر کشتی کے اندر ایک بندہ ہے جس نے چھینکا تھا، اس کے برابر لے کے گیا۔ اب وہ کشتی تیز دوڑاتے ہوئے اس کو قریب لے کر گیا اور لے جانے کے بعد وہ دونوں کشتی جب آپس میں دوسرے کے مل گئے، ابو داؤد نے نہ سلام کیا نہ پوچھا، خالی یہ کہا یرحمک اللہ۔ کیا کہا؟ یرحمک اللہ، اور کشتی والے کہا پڑھ لیا۔ اب کشتی والے پریشان کیا کیا؟ اب سن لو، ابو داؤد احادیث کے کئی روایتوں کے راوی ہے، اللہ اکبر کہو۔ ابھی آپ نے اس چھینک والے کا جواب دے کر کشتی پلٹائی بھی نہیں تھی، احاطے غیبی سے آواز آئی کہ اے ابو داؤد تم نے ہمارے ایک بندے کی چھینک کی لاٹ نکلی، ہم نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ ابو داؤد کو حدیث لکھنے میں جنت نہیں ملی، ایک مسلمان کو دعا دینے سے جنت مل گئی، کسی کو دینا ہے تو دعا دے، اس کی گڈی ملے نہیں ملے، میرے بندے کی گڈی سے ملے گڈے میں ڈال دیں، کیا ہوتا ہے بولے جاتی گڈی اس کی دینا ہے تو دعا دو۔ ابو داؤد کی مثال سامنے ہے، کہا کہ ابو داؤد تم نے ایک بندے مومن کی لاٹ رکھ لی، ہم نے تیرے جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا ہر رحیم فرمائے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 15 منٹ ہو گئے، جزاکم اللہ خیر واسع اللہ علیہ یا زندہ صحبت۔
خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ حضرت سید مقتدر مظہر شاہ صاحب دامت البرکات عالیہ اپنی گزارشات علمی نکات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے. بھائیوں، اب آپ نے میری بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر ایسے علماء کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے یہ ہمارے لیے کتنی باعث فخر کی بات ہے. میں تو آپ کی بات کی یاد رکھ لیا نا، میں آپ کی بات کی یاد رکھ لیا، وقت چڑھ گیا. بتاؤ. تو میں کرسی پہ جو بیٹھا تھا میرے کان میں بھائی آ کے کہتے ہیں قاری صاحب ان کو کہیں ذرا بیان کریں. سبحان اللہ. یہ بولتے چلے سبحان اللہ. آدمی ربانی ہوتا ہے نا، وہ جب بولتا ہے نا نور اترتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی قدر کرو، جو آج لوگ نہیں کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ جب بھی گفتگو اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے نا، ہمارے ذہن کی فرقی گھومتی ہے، ہم اس کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں، کیلکولیٹر پکڑتے ہیں، دور ہے کیلکولیٹر، اس کو اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اپنے سانچے میں فٹ ہے، میری سوچ، میری فکر میرے خیال کے مطابق ہے تو ٹھیک. اگر اس کے برعکس ہے، وہ صحیح بھی ہو تو غلط. کیوں؟ میری عقل کہہ رہی ہے کہ میں بات نہیں کرتا. یہ نہیں دیکھتے سامنے عالم دین ہے، اس کی زبان سے یہ کلمہ تدار ہے، اور وہ بات کس کی کر رہا ہے اور رب کی کر رہا ہے، اس کی محبوب. سبحان اللہ. ہم علماء کی قدر آج جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں کرنا. عیسائی اپنے پادروں کی عزت کرتے ہیں، ہندو اپنے گرو کی عزت کرتے ہیں. ہم علماء کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر کو نہیں پہچانتے. آدمی دن گفتگو کر رہا ہوتا ہے، مجمع میں بیٹھ کر کچھ احباب ایسے یہ سننے میں آئے، وہ اپنی طرف سے کوئی آ رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں، یہ نوائی مربی ہے، نوائی فتویٰ جی مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین بیورو کے حالات میں پاکستان. آپ کی کتاب ہے تفہیم المسائل. روزانہ جنگ کے اندر آپ کے کالم آپ سے سوال و جواب کی نشست ہوا کرتی ہے، اس میں آپ یہ جواب عطا فرماتے ہیں. سوال ہوا عالم دین کی گفتگو کے متعلق، عالم دین عالم ربانی گفتگو کر رہا ہو، کوئی بندہ اٹھ کر اس لحاظ سے کہ وہ عالم ہے اس کی بات کو رد کر دے، اس کی توہین کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، روایتوں کے اندر پڑی ہے، میں دکھانے کا ذمہ دار تھا. آپ نے فرمایا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جو صرف اس لحاظ سے کہ یہ عالم دین، اس کے پاس دین کا علم ہے، اس کی توہین کر دے، میں دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اس نے اس کی نہیں، اس نے دین کی چیز. بے شک. تو اپنے علماء کی قدر کو پہچانا. یہ بین الاقوامی سازش چلی ہمارے خلاف، لوگوں کو دور کیا گیا علماء سے. دیکھیے میں ایسے آپ کے درمیان حائل ہو گیا، لیکن یہ میں نے آج ہم نے آپ کی صلاح بھی کی. ایک بات عرض کروں گا، اس کے بعد اپنی نماز کا ٹائم پڑھیں گے. آپ کے سامنے دودھ رکھا ہو اور کوئی بندہ آپ سے کہہ دے جناب یہ دودھ حرام ہے، یہ دودھ کیا ہے؟ حرام ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ میرے اللہ نے دودھ کو میرے لیے حلال قرار دیا، اور کوئی بندہ آپ کو کہتے کہ یہ دودھ حرام ہے، بتاؤ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ اس کو پکڑیں گے، جو بن پایا کریں گے. اچھا
اگر کوئی بندہ کہہ دے حضور یہ جس برتن میں دودھ ہے یہ برتن ناپاک تھا، یہ برتن گندا ہے، یہ برتن صحیح نہیں تھا، یہ برتن جھوٹا تھا، پھر عمل کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کو ترک کر دیں۔ صحیح بات ہے، دودھ نہیں پینے کا کیونکہ آپ کے ذہن میں بات ہے۔ اب یوں ہی سمجھیے، مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، یوں ہی سمجھیے، لوگوں نے یہ نہیں کہا، اب یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ایک سازش چلی، لوگوں نے یہ نہ کہا کہ یہ دین ایسے ہے، یہ قرآن ایسے ہے، کیونکہ اگر وسیلہ ہمیں یہ کہے قرآن ایسے ہے، دین ایسے ہے، ہم جو بن پائے اس کو چھریوں اور کھنجروں کے واروں سے مار ڈالیں۔ بے شک بے شک جو ہمارے اللہ کے رسول کی عزت کے بارے میں بولے عاشق رسول، وہ غازی علم دین شہید کی صورت میں کبھی آتا ہے، بے شک بے شک کبھی غازی احمد فہیمہ شہید کی صورت میں آتا ہے، تو وہ کلا کما کر دیتا ہے۔ لوگوں میری بات تو غور سے سنو، لوگوں نے یہ نہ کہا کہ دین ایسے ہے، قرآن ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لوگوں نے یہ سازش کھیلی تمہاری علماء ایسے، بے شک علماء اکرام ایسے ہیں، اور مولوی ہیں، اور مولوی جنت کو کہتے ہیں سیاپے کو جانا، جملے زبان سے اکثر دیکھو، اب مولوی نام کہتے ہیں سیاپے نام، اب مولویوں نے کھانا خراب کیتا، اب مولویوں نے تباہی تو بربادی کی، اب مولوی صحیح ہونے سب کو صحیح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ جملے کہنے سے پہلے صاحب بول رہے تھے زبان کو بولو، زبان سے بولو، زبان کو سنبھال کے بولو، ایک لفظ کے ہیر پھیر سے کایا پلٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ جو اپنی زبانوں پر اگر کوئی دیکھیے اچھے اور برے انسان ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں دیکھ لیں اچھے سے اچھا ملے گا، آپ کو برے سے برا، آپ ڈاکٹر کے شعبے میں دیکھ لیں اچھے سے اچھا ملے گا، برے سے برا ملے گا، آپ پولیس کے محکمے میں دیکھ لیں اچھے سے اچھا ملے گا، برے سے برا ملے گا، فوج کے محکمے میں دیکھ لیں اچھے سے اچھا ملے گا، برے سے برا ملے گا۔ علماء میں بھی کچھ ہے، علماء رسول جی، لیکن ان کے وجہ سے یہ جملے مولوی ہیں، ان میں وہ بھی آ گئے جو عالم ربانی ہیں، جو باعمل ہیں، جو حقدار ہیں، ان میں وہ بھی آ گئے۔ تو یوں نہ کہا کریں، اپنے علماء کی قدر، اپنے علماء کی قدر کریں، علماء کی خدمت کریں، جوسیزیاں کریں، ان کی توازو کریں، ان کے لیے جو بن پائے وہ کریں۔ کیوں؟ آپ کے لیے روزگار کا جو ذریعہ بنے نا، آپ اس کو سلام کرتے ہیں، میرا چولہا جلا تیرے توسط سے، لوگوں جس کے توسط سے تمہارا دین سیدھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تمہاری نماز کو سیدھا کرتا ہے، جو تمہارے قرآن کو سیدھا کرتا ہے۔ ایک قاری صاحب جن رات میں کر رہے ہیں بچوں پر، ہمارے بچوں کو قرآن کو سیدھا کر رہے ہیں، ہمارا حق نہیں عزت کرنا۔ اس لیے بڑے ادب سے اگر میری بات کسی کے دل کو لگی ہو معاف کرنا، اپنا علماء کی قدر کیا کرو۔ اور میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اتنی دور سے آئے، دل یہ کر رہا تھا یہ بولتے رہے سنتے رہے، سبحان اللہ، لیکن وہی بات، لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا آئندہ سے پروگرام رکھیں، تم ناتے تین نہ بے شک بے شک حصول برکت کے لیے، اور زیادہ اپنے علماء جنہوں نے تمہارے اصلاح کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، بغان ہوگی اس کے بعد نماز ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ اللہ نے برشی صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. चलो सही करते हैं आप यहीं तमाम बार अपने कानों को पाँव को देकर अपने सफ़ों को सिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों की सिलाई के लिए बड़ी तरकीब किया करते थे और कभी कभार छड़ी के साथ भी सब सीधी किया करते इसलिए सब सीधे होते الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر